ناظرین السلام علیکم۔ کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں جواد حمدانی۔ ناظرین، دنیا کے ہر مذہب اور ہر دین کے پیروکار کا یہ پختہ یقین ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہے، بلکہ اس حد تک بھی ہے کہ تمام مذاہب کے پیروکار اپنے مذہب کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی جو رائے ہے عام طور پر عمومی سطح پر، اگر عوام کی سطح پر جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام باطل کے اوپر ہے۔ کیا حق ایک ہے یا ایک سے زائد؟ اور یہ کہ اگر حق کوئی ایک واحد ہے تو اس کا معیار کیسے ہوگا، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ حق ہے اور باقی باطل؟ اسی طرح کے دیگر موضوعات بھی ہیں جس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ کہ اگر میں اپنے مذہب کو حق سمجھتا ہوں تو مجھے کس حد تک یہ حق حاصل ہے کہ میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے بارے میں کوئی رائے رکھوں، اور یہاں پر پھر مذہبی ہم آہنگی کیسے قائم ہوگی، اور یہ کہ مذہبی آزادی کا تصور پھر کس حد تک جو ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں یا اس کی کیا عملی شکل ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب بحیثیت ایک دینی علوم کے ماہر، محقق، مصنف، تمام ہمارے ناظرین آپ سے واقف ہیں۔ بیرسٹر صاحب، تمام مذاہب کے پیروکار جو ہیں ان کا یہ پختہ یقین ہے کہ ان کا مذہب حق ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، بلکہ وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں اگر وہ عام سطح پر، عوامی سطح پر خاص طور پر بات کی جائے تو ان کا یہ خیال ہے کہ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اسی لیے وہ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے، ورنہ وہ شاید دوسرے مذہب پہ چلا جائے۔ کیا حق صرف ایک ہے یا ایک سے زائد حق ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انسانی ذہن کی ساخت یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں عام طور پر ایک شے کی طرف مائل رہتا ہے۔ یہ خواص کی بات نہیں ہے، عوام کی بات ہے۔ وہ جس چیز پہ کھڑا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ وہ اپنے قبیلے کو ہی صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے ملک کو ہی صحیح سمجھتا ہے، دوسروں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اپنی ذات کو ہی صحیح سمجھتا ہے اور کسی کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اپنے مذہب کو ہی صحیح سمجھتا ہے، کسی کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اسی کا دوسرا حصہ انسانی شخصیت کا حصہ یہ ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے آپ کو روشنی سمجھتا ہے، تو ہر ایک کو وہ باطل کہتا ہے، ہر ایک کو وہ تاریک کہتا ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ اس نے اس شے کی صرف ایک پہلو دیکھا ہو، بس۔ اس کی دو مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہم تھوڑا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں۔ بالکل ضروری ہے۔ ایک پلیٹو کی اور ایک مولانا روم کی، دونوں بیان کرتے ہیں۔ افلاطون جو تاریخ انسانی میں ذہن کا معیار ہے، ہم کہتے ہیں نا آپ کوئی افلاطون ہے، پلیٹو، سقراط کا شاگرد، ارسطو کا استاد۔ اس سے کسی نے جب یہ پوچھا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے، جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا، کوئی آپ جیسا ہوگا اہل علم جس نے ارسطو سے پوچھ لیا ہوگا؟ اس نے ایک مثال دی جو فلسفے میں بنیادی طور پہ وہ پیرابل ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی اس چیز کی کہ میرا عرفان حق کیا ہے، میں کتنا صحیح سمجھتا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، حقیقت انسانی کیا ہے، اس کی مثال ایک غار کی سی ہے۔ اس غار میں سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، غار میں بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، پیچھے سے ان کے سائے جو ہے نا وہ میرے سامنے دیوار پہ پڑتے، میرا منہ تو دیوار کی طرف ہے، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ حمدانی صاحب گزرے، مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کا ہیولہ دیکھا، مجھے شک پڑا کہ یار یہ حمدانی صاحب ہے۔ ظفر صاحب گزرے، مجھے ایک اور ہیولہ نظر آیا سامنے۔ یہی حقیقت ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں نا، ہماری جو انسان کی محدودیت ہے، لیمیٹیشنز ہیں نا، عقل کی، فہم کی، ادراک کی، عرفان کی، وہ یہی ہیں کہ ہمیں حقیقت نظر ہی نہیں آتی، ہمیں وہ ہیولے نظر آتے۔ مولانا روم نے
اس کو مثنوی میں ایک اور مثال سے بیان کیا جو ہمارے ہاں مروج ہے، وہ ہے ہاتھی کی مثال۔ فرماتے ہیں کہ ایک کمرے میں، ایک ہال میں، ایک اندھیری رات میں ایک ہاتھی آ جائے اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیں یا نابینے ہوں، ان کو کہو کہ یار اس کو دیکھو، ٹٹولو، یہ کیا ہے؟ تو ایک آدمی ہاتھ لگائے گا، اس کو ہاتھی کا نظر آئے گا دم۔ اس سے پوچھو، کہے گا جی ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا جی ہاتھی تو یوں پتلا سا لمبا سا ہوتا ہے۔ دوسرے سے پوچھیں گے، اس نے کہیں اتفاق سے ہاتھی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا ہوگا، لیگ کو، ٹانگ کو، وہ کہے گا ہاتھی تو اتنا موٹا لمبا سیدھا ہوتا ہے۔ مطلب ہر آدمی جو جس طرح دیکھے گا نا اپنی محدودیت میں، وہ نابینا جس کی آنکھ پہ پٹی ہے اس کو پورا ہاتھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک، اس کو جو چیز نظر آئی ہے وہی ہوگا۔ ہم سب ایسے ہیں۔ ہماری فہم جو ہے نا عام آدمی کی، یہ خواص کی بھی، اس پہ بڑے پردے ہیں۔ مثلا کشف المحجوب عجیب کتاب ہے۔ ہمارے لاہور کے جو بزرگ تھے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کشف المحجوب کا کیا مطلب ہے کہ میں پردے اٹھتے ہیں، کتاب ایک پردہ اٹھاتے ہیں حقیقت سے، دوسرا اٹھاتے ہیں تیسرا، مراد کیا ہے؟ کبھی ہماری نگاہ کے اوپر ہمارے مفادات کا پردہ ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں دیکھنے دیتی۔ کبھی جہالت کا ہمارے اوپر پردہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے اوپر تعصب کا پردہ ہوتا ہے۔ انسان کی کچھ فزیکل لیمیٹیشنز بھی ہیں ہماری عقل کی، فہم کی۔ ہم انہی چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سیکھ رکھی ہے، ان سے باہر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ انبیاء اور خواص کی اور بات ہے۔ اس تناظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے، جس کو حقیقت جو نظر آئی اسی کو مانی، اور دوسری حقیقت کا جو ایک حصہ نظر آیا اس کو کل سمجھ لیا، اس کو کل سمجھی۔ جزو کو کل سمجھ لینا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے اس سارے سوال میں جو آپ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں حقیقت کیا ہے، اللہ مان لیتے اللہ حقیقت ہے، فرض کیا، اور بھائی اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، آپ کی فہم کی کوئی شے میرا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مراد کیا ہے؟ نہ آپ کی آنکھ میری نعمتیں پوری دیکھ سکتی، نہ آپ کے کان میری تعریف پوری سن سکتے، نہ آپ کی زبان بیان کر سکتی، نہ آپ کا یہ ذہن جا سکتا۔ اب ہمارے قرآن مجید نے اس کا ایک اور پیرابل دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آسمان سیاہی ہو جائے اور قلم ہو جائے اور میرے رب کی تعریف لکھی جائے، حقیقت لکھی جائے میرے رب کی، تو بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو الحق ہے ہمارے ہاں، جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ اتنی بڑی ہے، فلسفے میں کہیں گے کہ وہ انفائنائٹ ہے، وہ لا متناہی ہے، اور میری عقل یہ متناہی اور فائنائٹ ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا۔ اب تمام مذاہب حقیقت کی بنیاد تو خدا ہے نا۔ اب خدا کی ذات کے بارے میں میری یہ لیمیٹیشن ہے کہ خدا میرا کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور میرا خدا کیا ہے اس خدا کی جو صفت میں نے سمجھی۔ بس یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ایک آپ نے ابتدائی طور پر مثال دی افلاطون کی، اس سے ایک شائبہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہماری حقیقت تک رسائی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو ایک موہوم صورت میں ہم سمجھ رہے ہیں، تو کیا پھر ہم خواب و خیال کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ دیکھیے افلاطون نے تو یہی کہا نا کہ مثال امثال کا دنیا ہے، آئیڈیلزم، مثالیت، وہ یہی کہتا ہے کہ حقیقت ہے ہی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں تھیوری۔ دیکھیے ہم تھوڑا اس کو دونوں کے درمیان میں لے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کیا دنیا اصل ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اصل ہے، دیکھیں نا یہ نظر آ رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ ایک حقیقت ہے، مذہب ایک حقیقت ہے، خدا ایک حقیقت ہے، سچ ایک حقیقت ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ حقیقت کیا میں نے حقیقی معنوں میں سمجھی ہے؟ میرا خیال میں نہیں۔ وہاں وہ بات آتی ہے جو آپ نے کہی ہے، یہ میرا وہمہ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری حقیقت ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک حقیقت مطلقہ موجود ہے، خدا موجود ہے، اس میں سے میرا حصہ کیا ہے؟ میری تفہیم کیا ہے، میری فکر کی استطاعت کیا ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ دیکھیے نا اللہ کی توحید ہے، میں نے بھی سمجھی، ہمارا ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سمجھی۔ یہی حقیقت
منصور نے بھی سمجھی، یہی ابن عربی نے بھی سمجھی، یہی رومی نے بھی سمجھی، یہ بایزید نے بھی سمجھی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ابو بکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھی، اللہ کے نبی نے بھی سمجھی۔ حقیقت ایک ہے، خدا ایک ہے۔ میں کیا جرات کر سکتا ہوں نعوذ باللہ کہ میری فہم جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے برابر ہوگی؟ وہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ نہیں، وہ بھی انسان تھے میری رائے میں، لیکن ان کی تربیت نبی کے ساتھ رہ رہے، بات ہی اور ہے نا۔ اور نعوذ باللہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ابو بکر و علی مل کے بھی اللہ کے نبی کی تفہیم پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، وہی تفہیم ہے سب کی۔ یہ اپنی وسعت ہے، یہ اپنا ظرف ہے، یہ اپنی خدا کی صفت ہے، یا آپ کی ریاضت ہے۔ ریاضت بھی ہوتی ہے نا، آپ نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا اس کو سمجھنے کے لیے، جتنا آپ کریں گے وہ ہے۔ لیکن پھر بھی شعری طور پہ میں یہ کہوں گا، شاعرانہ طور پر، کہ جو کچھ میں سمجھا ہوں یہ ہے تو میری اپنی وہ ہیولا، اے برطرز گمان و خواب و خیال، اس طرح کو شعر ہم نے جوانی میں پڑھ رکھا تھا کہ اے خدا، اے حقیقت، الحق ہم اسی کو کہتے ہیں نا، آپ میرے وہم سے اونچے ہیں، آپ میرے خیال سے اونچے ہیں، آپ میرے گمان سے اونچے ہیں۔ تنزیہ بھی یہی ہے، تنظیم بھی یہی ہے، تھوڑا فنی طور پہ جلی جاتی ہے، لیکن بات سادہ سی یہ ہے کہ حقیقت کی جو الٹیمیٹ شکل ہے وہ خدا ہے۔ عام حقیقت سے لے کر خدا کی حقیقت تک، اس کو مکمل تک بہت مشکل ہے۔ میں جو سمجھاؤں یہ میرا خیال ہے بس۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ہمارے اور حقیقت کے بیچ پردے ہیں، ان پردوں میں بہت سارے پردے جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کچھ کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا۔ ان میں سے ایک پردہ آپ کے خیال میں کیا بقا کا مسئلہ نہیں ہے؟ آئیڈینٹی، شناخت، کیا یہ چیزیں بھی اسی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئیں کہ اگر میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ میرے پاس حقیقت جزوی طور پر موجود ہے اور جزوی طور پر آپ کے پاس بھی موجود ہے، اور اسی طرح جو دیگر مذاہب، فرقے، نظریات ان کے حامی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے پاس بھی حقیقت ہے، تو میں چیلنج نہیں ہو جاتی؟ ہوتی ہے۔ اچھا، ان دونوں سے نا مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، مجھے یہ بات کیسے سمجھ میں آئی، یہ جو آپ نے سوال کیا نا۔ میں چھوٹا بچہ تھا، اور آپ دیکھیں اس سے آپ کو فلسافیکل اصول دیکھیں کیا نکلتے ہیں۔ میں نا بھائی کے گھر میں پڑھتا تھا، شام کو بتی ان کے پاس تھی، ساتھ میرا گھر تھا، میں گزرتا تھا نا، سامنے ایک جھاڑی تھی، جھاڑی ہلتی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ جن ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ درختوں میں جن ہوتے ہیں، اور ہم ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ملتانی لوگ ہیں، ہم تو ذرا ان چیزوں میں بہت یقین کرتے ہیں نا۔ میں وہ درخت کو ہلتے ہوئے نا جھاڑی کو ڈر جاتا تھا کہ یار جن ہے۔ بھائی وہ جن وہاں نہیں تھا، وہ جن ادھر تھا، میرے دماغ میں جن تھا نا، وہ جن نظر آتا تھا مجھے وہاں۔ یہی کچھ حقیقت ہے، وہ میرے دماغ میں اگر تصورات کچھ بنے ہوئے ہیں خاص طرح کسی وجہ سے، وہ پھر مجھے حقیقت جو ہے نا وہ ہلتی نظر آتی ہے۔ جب میں اب اس کو اب لنک کرتے ہیں، جب میں ایک اپنی حقیقت کی تعبیر کر لیتا ہوں، ایک شکل ہیولا بنا لیتا ہوں، ایک خواب بن لیتا ہوں میں حقیقت کا، دوسرا آدمی جب یہ کہتا ہے نا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میرا خواب یہ ہے، میں یہاں اپنی انا کو لے آتا ہوں، میں اپنی آئیڈینٹی کو لے آتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میں ہوں نا یار، میری صحیح ہے۔ یہیں کسی کو یہ بات سمجھانے والی ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے نا یار، میری فہم ہے نا، اور اگر یہ میری فہم سے آپ کی مختلف ہے تو میں کیوں مٹوں گا اس سے؟ میری شناخت کیوں ختم ہوگی؟ آئیے میں اس کو قرآن سے دلیل دوں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے نجران کے وفد سے ملاقات کی۔ فتح مکہ کے قریب جو یمن کا علاقہ ہے، صوبہ نجران، وہاں کے عیسائیوں کا گروہ آیا، اور ضمنی بات میں کر دوں کہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ عصر کے وقت پہنچے، 40 ان کے نقبات تھے، ان کے بڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے دروازے پہ ریسیو کیا، ان کو مسجد میں لے آئے، آپ نے ان کو مسجد نبوی شریف کے اندر ٹھہرایا۔ عیسائی تھے،
ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. گھوڑے آپ کے باہر بندھے ہوئے تھے, آپ ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے. صحابہ نے کہا, آپ نے فرمایا نہیں میرے مہمان ہیں. وہیں آپ نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اس مسجد میں, اور بات چیت کامیاب نہیں ہوئی. تو آخر میں قرآن مجید نے ایک کنکلوڈنگ ریمارکس دیے. آپ ماڈرن ٹرمنالوجی میں کہہ سکتے ہیں کہ جب دو ہیڈ آف اسٹیٹ یا کسی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے نا, ایک سرکاری بیان جاری کیا جاتا ہے نا, جوائنٹ کمیونیکے. ایسا ہی ایک بیان اللہ پاک نے جاری فرمایا, قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. بھائی آپ نے میری بات نہیں مانی, کوئی بات نہیں, آپ اس پہ قائم رہیں, میں اپنی بات پہ قائم رہتا ہوں. جو آپ کے اور میرے درمیان مشترکات ہیں, کامنیلٹیز ہیں, ہم کٹھے ہو جاتے ہیں. اب میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. لاجیکل انفرنس کیا ہے میرا؟ ہمارے نزدیک مسجد کی حقیقت کیا ہے کہ مسلمان کے علاوہ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری حقیقت یہ ہے اور میں حقیقت کا نمائندہ ہوں دنیا میں. نبی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ جو کہتا ہے حقیقت بن جاتی ہے نا. کہتا ہے دیکھو میری حقیقت یہ ہے کہ میں صحیح ہوں, اور میری حقیقت یہ ہے کہ یہ حرم ہے, میرا حرم ہے, پاک ہے. مسجد نبوی ہمارا بھی حرم ہے نا. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, آپ مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے. آئیے میں آپ کی خدمت بھی کروں گا, پیار سے بیٹھوں گا, آپ کا احترام کروں گا, اپنے حرم میں آپ کو بٹھاؤں گا. اب نبی کیا بتا رہے ہیں؟ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بھی حقیقت ہے. کیا ہے؟ ان کی بھی حقیقت ہے. وہ میری حقیقت بہتر ہے, ٹھیک, لیکن وہ نہیں مان رہے میری بات. میں نے ان کو سمجھایا ہے, خدمت کی ہے, پیار محبت کی ہے, نہیں مانے. لیکن نبی نے نہ مسجد سے نکالا, نہ کھانا بند, سخت بات بھی نہیں کی, کافر گمراہ بھی نہیں کہا, برا بھلا بھی نہیں کہا نا. حقیقت کو مانا. اب قرآن مجید کیا تبصرہ کرتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے, کچھ تو حقیقت تمہارے پاس ہے. جب آپ کہیں گے نا, آگے قرآن نے واضح بھی کیا ہے اس بات کو کہ اللہ, انبیاء اور آخرت یہ آپ کا میرا مشترکہ مسئلہ ہے, آئیے اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی ان لوگوں کو جن کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے. اچھا عملی ان کو سطح کہہ رہے اچھا آؤ نا, آپ ہمارے درمیان جو مشترک حقیقت مشترک ہے ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اب اچھا آخری ایک فکرہ قرآن مجید میں غالباً سورہ کافرون میں ہے نا, لکم دینکم ولی دین. ولی دین. بھائی دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا اللہ نے, دین. تمہارا دین ہے, میرا بھی دین ہے. تم اپنے دین پہ رہو, میں اپنے دین. اس میں دو باتیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, کوئی غلط بات نہ سمجھے کہ ہمارا دین اور وہ برابر ہے, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دین ہے, یہ بھی ایک دین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری حقیقت آخری ہے, زیادہ واضح حقیقت ہے, میں زیادہ بہتر سمجھاؤں. نبوت کا آخری مقام پہنچا نا, ختم نبوت, زیادہ کھل کے حقیقت ایڈوانس فارم میں آ گئی ہے. لیکن میرا دین قرآن مجید, میرا دین اللہ کے نبی, وہ کہتا ہے کہ نہیں ان میں بھی حق ہے, آئیے مل کے بیٹھتے. اچھا یہاں پر ایک سوال اور جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا ایک تصور بھی موجود ہے کہ ایک شریعت آئی, اس نے دوسری شریعت کو منسوخ کر دیا. یا اسی طرح ادیان کے بارے میں بھی شاید بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک دین کے آنے سے دوسرا دین جو ہے اس کے اوپر آپ خط کھینچ دیں, لکیر کھینچ دیں. یہ کیسے آپس میں جمع ہوں گے دو باتیں؟ دیکھیے یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہے. میں مثال دیتا ہوں, پھر تھیورائز کرتے ہیں. میں مسلمان ہوں, میرے علم کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرا دین آخری ہے, لکھا ہے نا. میرے اسی علم کلام میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ السلام اصلی نبی تھے, انجیل مقدس میری کتاب ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے. ٹھیک, مطلب کیا ہے کہ وہ ٹھیک تھی, اب کچھ لوگوں نے ایڈ کر دیا, ہٹا دیا. ہم مکمل طور پر اس کا انکار نہیں کر رہے, وجود بھی مان رہے ہیں, اس کے اندر صیت بھی مان رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ایک راستہ بنا سکتے ہیں، لیکن دو مسئلے اس میں ہم سے پیچھے اور ایک بعد میں موجود ہے۔ جب ہم کہیں کہ ہمارا دین اور مذہب آخری ہے تو اس کے بعد مزید کسی کی گنجائش نہیں رہتی، اس کے لیے بھی کیا کوئی گنجائش ہے جو ہمارے مذہب کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس بھی ہم ہیں حقیقت ہے؟ مذہب، ہم ہیں ایک مذہب، ہم ایک الہامی روایت کو مانتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ہمارا اصول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی، انسانیت میچور ہو گئی، آخری پیغام آ گیا، اب ایک فور کارنر تو ہمیں دے دیا گیا ہے، باقی میرے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، میں بالغ ہو گیا ہوں انسان۔ ختم نبوت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میری آئیڈینٹی کو، میری ریشنیلٹی کو افرم کر دیا گیا، مجھے آزاد کر دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کے پاس ایک پیراڈائم ہے، کھلا موٹا 4-5 احکامات ہیں کرنے والے، کبھی پھر بتائیں گے ابھی مختصر 4-5 تم نہیں کر سکتے، یہ 5-10 ایمانیات آپ لے لو، ریسٹ تم جانو، عرف جانے، تمہارا ضمیر جانے، جو چاہو کر لو۔ یہ مختصر ہے نا ایک بنا دیا گیا ہمارے لیے۔ ہمارا ایک مذہبی دعویٰ ہے، یہاں کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، لہٰذا نبوت کی شکل میں تو یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا، لیکن ایک آدمی الہامی حقیقت کی نئی تعبیر کرتا ہے یا انسانی علم کی نئی تعبیر کرتا ہے، ہم اس کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہ مذہب مجھے کہا ہے، مجھے بتائیے نیوٹن آ گیا، نیوٹن نے زمین آسمان الٹ کر دی سادہ لفظوں میں، میں کیسے کہوں کہ نیوٹن کا علم غلط ہے؟ میں بجلی لے رہا ہوں، یہ تو میں بجلی چھوڑوں گا؟ یہ نیوٹن نے دی ہے نا مجھے۔ ٹالمی کا نظریہ دنیا میں تھا، ختم ہو کے کوپرنیکس اور میرے دوست گلیلیو آ گئے، ان کی وجہ سے میں نے ایٹم بنائے، اس کی وجہ سے میں نے گلیلیو سکوپ بنائی، اور میں نے اب جیمز ویب پہ اور ہبل پہ چلا گیا، دنیا میں نے دیکھ لی، میں کیسے حقیقت غلط ہے؟ اب وہ ان تعبیرات میں جو خدا کی شان بیان کرے گا نئی، یہ نئی حقیقت میرے سامنے آئے گی نا، مجھے ماننا پڑے گا، لیکن ایک لیمیٹیشن میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک، وہ ختم نبوت کی، وہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔
اس موضوع پہ مزید ہم ضرور۔ آگے بڑھیں گے اور اگلے پروگراموں میں اس یہ ایسا کے موضوع ہے، اس مختلف کو آپ پہلوؤں چلاتے کو رہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، حقیقت اس قدر بڑی اور لامتناہی ہے کہ وہ انسانی محدود ذہن کے اندر پوری کی پوری سما نہیں سکتی۔ ہم سب کے پاس حقیقت کا ایک جزء یقیناً موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ میں سوچ اور سمجھ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی حقیقت وجود نہیں رکھتی۔ سلسلہ گفتگو کو فی الحال یہیں پہ روکتے ہیں اور اگلے ہفتے اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ خدا حافظ۔